الحمد للہ رب العالمین اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ آج جس نبی کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں ان کا نام ہے حضرت یوشع بن نون۔ یوشع بن نون نام اور ان کا نسب نامہ کس سے جا کر ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ نام ان کا ہے یوشع بن نون بن افراہیم، ابراہیم نہیں، افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، جہاں ان کو لفتاہ کہا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا تو نام نہیں لیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی ہیں یوشع بن نون جن کا نام لیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور مزید فرمایا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یعنی یوشع بن نون سے فرمایا، تو وہاں پر نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نوجوان کا نام لیا گیا قرآن میں وہ کون تھے؟ یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون کی نبوت اہل کتاب کے ہاں متفقہ طور پر مسلمہ، یعنی ان کے وہاں ہے اوتھینٹک کہ یہ ان کو نبوت ملی تھی۔ سامری فرقہ کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کے سوا کسی نبی کی نبوت کے قائل نہیں ہے، اور وہ لوگ ہارون علیہ السلام کی بھی نبوت کو نہیں مانتے، لیکن یوشع بن نون کی نبوت کو مانتے ہیں، کیونکہ تورات میں ان کی نبوت کا ذکر ڈیٹیل سے موجود ہے۔ وہ دوسرے انبیاء کا ذکر انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے نبی تھے اور گزشتہ وحی الہی کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان منکریوں پر قیامت تک لعنتیں برساتے رہے کہ جو ایک نبی کو مانتے ہیں اور ایک کا انکار کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے امام محمد بن اسحاق سے نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت یوشع بن نون کی طرف منتقل کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور ان سے نئے نازل ہونے والے احکام معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام آپ پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی میں تو آپ سے دریافت نہیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ خود اپنی مرضی سے مجھے بتا دیتے تھے۔ یعنی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، لیکن میں تو آپ سے نہیں پوچھتا تھا، حالانکہ آپ خود بتا دیا کرتے تھے۔ آپ بھی مجھ سے نہ پوچھا کریں، میں خود ہی جب مناسب سمجھوں گا بتا دیا کروں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام زندگی سے بیزار ہو گئے اور آپ کا دل چاہ کے فوت ہو جائے، لیکن محمد بن اسحاق کی یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر وفات تک وحی اور شرعی احکام کا نزول جاری تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور یہ ایک ہی وقت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آنا بند ہو گئی اور یہ یوشع بن نون سے پوچھا کرتے تھے، تو یہ بات غلط روایت ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی مینشن کر دیا جاتا ہے کہ کہیں اگر کسی کتاب میں آپ پڑھیں تو آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فوت ہونے تک کا وحی اور شرعی احکام نازل ہوا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل رہا، آپ اللہ کی نظر میں ہمیشہ معزز رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ اگر محمد بن اسحاق نے یہ بات اہل کتاب سے نقل کی تب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جس کتاب کو وہ تورات کہتے ہیں اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ پر حیات مبارکہ کے آخر تک حسب ضرورت وحی نازل ہوتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تیسری کتاب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کے ایک سردار نقیب مقرر کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جبارین سے مقابلے کی تیاری کریں جن سے میدان تی میں نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انہیں میدان تی میں پھرتے ہوئے 40 سال پورے ہونے کو تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ اس لیے مار دیا تھا کہ آپ نے انہیں شکل میں پہچانا نہیں تھا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ آپ کو ایک کام کا حکم ملا تھا اور آپ کی یہ امید تھی کہ وہ کام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، یعنی بیت المقدس کی فتح۔
لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہ ہو، بلکہ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں وہ کام پورا ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے رومیوں کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا تھا اور آپ 9 ہجری میں تبوک تک فوج لے کر گئے، لیکن اس سال واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال 10 ہجری میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ حج سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شام بھیجنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار فرمائے۔ اس لشکر کی حیثیت آپ کے بڑے لشکر سے پہلے بھیجے جانے والے چھوٹے لشکر کی تھی۔ آپ خود بھی روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 29 میں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کا لشکر تیار کر چکے تھے۔ حضرت اسامہ لشکر لے کر مقام جرف پر خیمہ زن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارادہ کیا تھا لشکر بھیجنے کا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو خبر دی گئی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کر چکے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر مقام جرف پر خیمہ زن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ لشکر آپ کے دوست اور خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ فرمایا۔ پھر جب جزیرے عرب میں وقتی طور پر پیدا ہونے والا انتشار ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو آپ نے دائیں بائیں لشکر روانہ کرنا شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کی طرف لشکر روانہ فرما دیا جو شاہ ایران کسریٰ کے ماتحت تھا، اور شام کی طرف بھی لشکر روانہ فرمایا جو شاہ روم قیصر کے قبضے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اور ان کے افسر نقیب مقرر کریں، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے فرائض ادا کرو گے اور جہاد سے اس طرح پہلو تہی نہیں کرو گے جیسے پہلے انکار کیا تھا، تو اس نیک عمل کے ثواب کی وجہ سے اس گناہ کی سزا معاف ہو جائے گی، جسے غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے اعرابیوں سے فرمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پیچھے رہ گئے سورہ فتح میں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو صلح حدیبیہ کے وقت نہیں موجود تھے غزوہ حدیبیہ میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دیجئے عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دیں گے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا، ومن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ اس کی مزید وضاحت تفسیر میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ۔ اب ایک اور ہے بلعام بن باعورہ کا واقعہ۔ امام ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا اور یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں بلعام بن باعورہ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سورہ اعراف میں۔ اور ان کو شخص کا حال پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تو وہ ان سے بالکل ہی صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی، اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری مثال ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ ہم نے اس کا قصہ اپنے تفسیر میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص
اس میں عزم جانتا تھا جس کے ساتھ کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کرے۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا، وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب ان کے قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ مارا تو وہ اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا تو اللہ کی قدرت سے بولنے لگی۔ اس نے کہا، بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ وہ پھر بھی گدھی سے نہ اترا بلکہ اسے مارتا رہا حتیٰ کہ وہ چل پڑی۔ جب وہ حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنوں کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے حق میں دعا نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اس پر اپنی رحمت نازل کریں۔ تو جا رہا تھا یہ بلعام بن باعورہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی زبان کو ہی پلٹ دیا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے لیے دعا کر رہا ہے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ اسی وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی حتیٰ کہ سینے پر لٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم کے خلاف مکر و فریب ہی سے کام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بد دعا اب نہیں کام آئے گی اور بد دعا میری لگے گی بھی نہیں کہ مجھے سزا دی گئی ہے، لہٰذا اب کیا کیا جائے، کوئی چال کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے ان سے کیا کیا جائے، ان کے خلاف کچھ کیا جائے۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی عورتوں کو خوب زینت و زیب و زینت کروا کے کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجیں۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یعنی وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا، زنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی قوم پر نہیں آئے گی، ایسے لشکر پر نہیں آئے گی۔ اور انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو زیب و زینت کروا کے لشکر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام کسبتی تھا۔ وہ ایک اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ وہ قبیلہ بنی شمعون کا سردار تھا۔ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب فنخاس بن یعزر بن ہارون علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اپنی لوہے کی برچی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا۔ وہ انہیں اسی حال میں لے کر باہر نکلا۔ اس نے پہلے اپنے پہلو کے سہارے سے ان کو برچی پر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، ہم آپ کے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ تب وبا ختم ہو گئی۔ اس دوران میں 70,000 آدمی مرے۔ بعض علماء نے مرنے والوں کی تعداد 20,000 بھی بتائی ہے۔ فنخاس اپنے باپ الیعزر کا پہلا بیٹا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قربانی کے جانور کی گردن، بازو اور جبڑے کا گوشت فنخاس کی اولاد کے لیے مخصوص کر دیتے اور مویشیوں میں سے پہلا بچہ ان کو دیتے تھے، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ ویسے یہ بنی اسرائیل میں بھی یہ قوم، یعنی یہ رواج تھا کہ اس کے نام سے کچھ جانوروں کی گردن ہے اور بازو ہے اور جبڑے کا گوشت ہے، یہ سب خاص اس کے لیے، اس کے نام پر، اور پہلا بچہ بھی اس کے نام پر کر دیتے۔ ابن عباس کا بیان ہے، ابن اسحاق کا بیان ہے کردہ، یہی بیان صحیح ہے، اس کی تائید بائبل سے بھی ہوتی ہے۔ یوشع علیہ السلام کا جہاد اور معجزے کا ظہور۔ اکثر علماء کی رائے کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام میدان تیہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میدان تیہ میں فوت ہو گئے۔ ان کو صحرائی سینا سے بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ دریائے اردن پار کیا اور اریحا کے شہر میں تشریف لائے۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ آپ نے 6 مہینے شہر کا محاصرہ کیا۔ آخر ایک دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نرسنگا بجایا اور ایک آواز ہو کر نعرہ تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال و غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے 12,000 مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ علماء کرام بیان کرتے کہ آپ کا محاصرہ جمعہ کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا۔ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا اور سبت شروع ہونے والا تھا، یعنی سنیچر کا دن شروع ہونے والا تھا۔
جس کا احترام اس وقت ان پر واجب ہو چکا تھا۔ تب یوشع علیہ السلام نے سورج سے کہا تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے غروب ہونے سے روک دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا حتیٰ کہ آپ نے شہر فتح کر لیا اور اللہ نے چاند کو حکم دیا تو وہ طلوع ہو کر ٹھہر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مہینے کی 14ویں رات تھی۔ سورج کے رک جانے کا واقعہ تو حدیث میں موجود ہے جو عنقریب بیان کی جائے گی، البتہ چاند کا ذکر صرف اہل کتاب کے یہاں ملتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث خلاف نہیں، لہٰذا ہم اسے نہ سچ کہتے نہ جھوٹ قرار دیتے، لیکن یہ کہنا محل نظر ہے کہ واقعہ عریخہ کے فتح کے دوران میں پیش آیا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کی فتح کے دوران میں پیش آیا وہ جو اصل مقصود تھا۔ عریحہ کی فتح تو اس کا محض ایک ذریعہ تھا۔ تو ہم لوگوں کو واقعات اور احادیث اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج کو روکا تھا وہ کس نبی کے لیے روکا تھا؟ یوشع بن نون کے لیے۔ اور آج وہ شعر و شاعری کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی بھی ایک قدر ہے، ان کی بھی ایک منزلت ہے، وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور خلیفہ 4 خلیفہ میں سے ایک ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ ان کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا کہ فتح ہو جائے۔ تو یہاں پر ثبوت ملتا ہے کہ جو جن کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا ان کا وہ کون سے نبی تھے؟ یوشع بن نون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کسی انسان کے لیے کبھی نہیں روکا گیا، صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اور ایک ایسے ہی چیز کے لیے کون سے صحابی نے دعا کی تھی؟ تو اس کا یہ وہ ہو گیا تھا، ہم لوگ پڑھ چکے صحابہ کرام کی تفسیر اس میں سیرت صحابہ میں۔ اور کون سی ایسی وہ تھی، کون سے وہ صحابی تھے جنہوں نے یعنی کسی چیز کو، جیسے یوشع بن نون نے سورج سے کہا کہ تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور ہم بھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، اور سورج نہیں تو وہ ٹھہر گیا طلوع ہونے سے۔ اور باجی کون سے شاید صحابی؟ حضرت علی جو ہے ان کی اثر کی نماز قضا ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں نے نہیں، پڑھا ابھی تھا ہم لوگوں کہیں نے پہ پڑھا نا، شاید۔ نہیں نہیں، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آپ کے کسی کی بھی کے لیے بھی سورج نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بحر نیل جو خشک ہو چکا تھا اور لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ کوئی نوجوان لڑکی کو یعنی بلی دیتے ہیں نا، جیسے بلی دے کر وہ کرتے تھے تو وہ جاری ساری ہو جاتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا کہ ایک خط لکھا، اور کس کے نام سے لکھا؟ بحر نیل کے، کہ اے بحر نیل، اگر تو یعنی کسی بت کے اس سے اور وہ کرتی ہے تو خشک رہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری و ساری ہوتی ہے تو جاری و ساری ہو جا۔ اور انہوں نے خط بحر نیل میں ڈال دیا جو خشک تھا، اور اللہ کے حکم سے اس میں پانی بھر گیا اور رواں دوا ہو گیا۔ تو یہ چیز ان کے اس سے ملتی ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت دی تھی دعا کی قبولیت کی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آج بھی لوگ دعا مانگے تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھو ان کا ایمان کیسا، کہ یہ بے جان چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جاری ہوتی ہیں، اور ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، وہ کام تو ہوتا ہے، کسی کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی کھڑا ہو کے معجزہ یا کوئی کرامات یا کوئی دکھانے لگے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب وہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ضعیف حدیث ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئے، حتیٰ کہ حضرت علی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے پر آپ نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے سورج کے پلٹ آنے کی دعا کریں تاکہ وہ عصر کی نماز وقت پر ادا کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج پلٹ آیا۔ یہ حدیث نہ صحیح حدیثوں کے کسی مجموعے میں ہے نہ حسن حدیثوں میں سے ہے۔ پھر یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو کثرت سے روایت ہوتا ہے، لیکن اسے روایت کرنے والی صرف اہل کتاب کی خاتون ہے جن کا نام اور حالات معلوم نہیں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم سے فرمایا وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور اس سے خلوت کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی خلوت نہیں کی، وہ آدمی بھی نہ آئے جس نے کوئی عمارت بنائی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی، وہ بھی نہ آئے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور اسے ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے، یعنی یہ جن کے کام رکے ہوئے وہ نہیں آئے ہمارے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نبی علیہ السلام نے جنگ کی اور شہر کے قریب اس وقت پہنچے جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی یا اس کے قریب عصر کے بعد کا وقت تھا، تب آپ نے سورج سے کہا تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک دیجئے۔ کیوں کہا تھا یہ؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے سبت کے بہت پابند تھے، اس دن ان کو منع تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، نہ کوئی جنگ و جدال کرنا ہے، نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، نہ دنیاوی کوئی کام کرنا ہے۔ تو اگر یہ سورج غروب ہو گیا تو یہ لڑنے سے رک جائیں گے اور ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سورج کو غروب ہونے سے روک دیا، چنانچہ سورج رکا رہا حتیٰ کہ فتح حاصل ہو گئی۔ تب انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا، آگ اسے جلانے آئی لیکن جلائے بغیر پلٹ گئی۔ تب انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے خیانت کی ہے، کچھ غنیمت چھپا لی ہے اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہو رہا ہے، یعنی مال غنیمت حلال نہیں تھا، میدان میں جمع کر دیا جاتا تھا اور آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، لیکن ان لوگوں کا نہیں قبول کیا گیا، یعنی ان کے لیے مال غنیمت آ کر نہیں جلا گئی۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم لوگوں نے کسی نے بھی مال غنیمت میں سے کچھ چھپا لیا ہے، خیانت کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی تو ایک قبیلے کے نمائندہ آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا خیانت تمہارے ہی اندر ہے، تیرا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت اور مصافحہ کرے۔ اس کے قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 2-3 آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے۔ نبی نے فرمایا خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، تم نے ہی خیانت کی ہے۔ پھر انہوں نے گائے کے سر جتنا سونے کا ڈلا نکالا اور اسے میدان میں دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا، تب آسمان سے آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے ہماری کمزوری دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا، یعنی جیسے ہم لوگوں نے ابھی تفسیر میں پڑھا نا کہ 5 یا 6 خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ نہیں تو اس سے پہلے کہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی نظر ہے، کوئی بھی مال غنیمت ہے یا کوئی نذرانہ ہے، جو بھی پیش کیا جاتا تھا تو وہ کسی غریب مسکین کو نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ میدان میں لے جا کر ڈال دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ جلا کر وہ کر لیتی تھی، قبول کر لیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں ہم لوگوں نے اس کی ڈیٹیل پڑھی الحمدللہ۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ من النار قل قد جاءکم من ربی، یعنی پہلے بھی تو موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، ان کے زمانے میں بھی یہ چیز ہو چکی ہے، پھر کیوں نہیں مانتے تم اس نبی کو؟ تو قوم کی نافرمانی پر اب اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ بہرحال جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہو، اور اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں وہ عظیم فتح عطا فرمائی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ شہر میں داخل ہوتے وقت کہیں حتتن، یعنی ہماری گزشتہ غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے کہ ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی اور بہت حیل و حجت کی تھی، تو ہماری خطاؤں کو معاف کیجیے۔ حتتن کا معنی ہے یعنی حکم کی تعمیل میں اس سے پہلے جو کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے، اس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی تعریف اور شکر کر رہے تھے۔ آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ داڑھی حجابے کو چھو رہی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار فرما رہے تھے کہ جبکہ آپ کے ساتھ پورے طور پر مسلح ایک لشکر جرار تھا، بالخصوص وہ دستہ جسے خزرہ کا نام دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے درمیان موجود تھے۔ پھر جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے تو غسل فرما کر 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلاۃ الضحیٰ ہے، علماء کا مشہور قول یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز فتح پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی تھی۔ بعض علماء کرام نے اسے ضحیٰ چاشت کی نماز قرار دیا ہے۔
ان حضرات نے یہ موقف غالباً اس لیے اختیار کیا کہ یہ نماز دعا چاشت کے وقت ادا کی گئی تھی، اسی لیے چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے قولی اور عملی طور پر اس کی خلاف ورزی کی۔ وہ بجائے سر کے بل یعنی داخل ہونے کے شہر کے اپنی پیٹھ کے بل یعنی بیک سائڈ سے داخل گھسٹتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے، اور ان کی زبان پر شکر و استغفار کے کلمات کی بجائے یہ بے معنی الفاظ تھے، حبتن فی شعرہ، بال میں دانا، یا خنتتن فی شعرتن، بال میں گندم، اس طرح کا۔ خلاصہ یہ کہ انہیں جو حکم دیا گیا تو انہوں نے اس کو تبدیل کیا، اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کا واقعہ ڈیٹیل میں بتایا، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے دروازے سے جھکے رکوع کی حالت، یعنی ان کے لیے دروازہ بھی ایسا بنایا گیا کہ ان کو نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ سرکش قوم تھی، پتا تھا انبیاؤں کو، تو ان لوگوں نے کیا کہ دروازہ بھی ایسا کہ اتنا چھوٹا ہو کہ ان کو جھک کر ہی جانا پڑے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ پیر کو آگے ڈال کے اور گھسٹتے ہوئے گئے، یعنی نافرمانی پر نافرمانی۔ مجاہد، سدی اور ضحاک بیان کرتے دروازے سے مراد بیت المقدس کے شہر کا دروازہ ہے۔ اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ لوگ حکم کے خلاف سر اٹھائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ قول حضرت ابن عباس کے اس فرمان کے خلاف نہیں ہے کہ وہ لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے، اصل بات یہ کہ وہ دروازے میں سے گزرتے وقت سرین کے بل گھسیٹ رہے تھے، انہوں نے سر اوپر اٹھا رکھے تھے، یعنی سر کو جھکانے کے لیے کہا گیا سجدے کی حالت میں، لیکن ان لوگوں نے سر کو اکڑ کر رکھا تھا اور اپنے بیک سائڈ سے وہ لوگ داخل ہوئے۔ اور کہو حتتن توبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سجدے کرتے ہوئے اس انداز میں داخل ہو کہ تمہاری زبان پر استغفار اور توبہ کے الفاظ ہوں۔ حضرت حمام بن منبع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو معاف فرمائیے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے ان الفاظ کو تبدیل کر دیا، وہ سیرین کے بل گزرتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور کہا حبتن فی الشعرہ، بال میں دانا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے اس حکمت دولی کی سزا کے طور پر ان پر عذاب نازل کیا، یعنی طاعون کی وبا بھیج دی۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری یعنی طاعون کے عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی، یعنی یہ بیماری وبا جو پلیگ بولا جاتا ہے انگلش میں، تو وہ بیماری کس لیے سب سے پہلے نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو وہاں مقیم رہے۔ ان میں اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام موجود تھے جو اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے، یعنی 27 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، 29 ایئر پہلے ہارون علیہ السلام کا، یعنی 2 سال پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، اس کے بعد 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، اور 27 سال کا وقفہ جو ملا یہ ان کی نبوت میں بنی اسرائیل کے تھے، بنی اسرائیل ان کی نبوت میں تھے۔ یوشع بن نون کے آخر ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔